بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 1 پیج 658 معارف القرآن جلد اول سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 281. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر اور تلاوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا. ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. مدیون مفلس کے ساتھ نرمی و مساحلت کی تعلیم کے لیے احادیث صحیحہ میں جو ارشادات وارد ہوئے ہیں، ان کے چند جملے سنیے. طبرانی کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے سر پر اس روز اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جبکہ اس کے سوا کسی کو کوئی سایہ سر چھپانے کے لیے نہ ملے گا، تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست مقروض کے ساتھ نرمی اور مساحلت کا معاملہ کرے یا اس کو معاف کر دے. اس مضمون کی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مفصل مدیون کو مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ملے گا جتنی اس مدیون کی ذمہ واجب ہے، اور یہ حساب میعاد قرض پورا ہونے سے پہلے مہلت دینے کا ہے. اور جب میعاد قرض پوری ہو جائے اور وہ شخص ادا کرنے پر قادر نہ ہو، اس وقت اگر کوئی مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اس کی دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو یا اس کی مصیبت دور ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست مدیون کو مہلت دے دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، یہ تھا وی لاگ نمبر 1. انشاءاللہ وی لاگ نمبر 2 میں اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. وی لاگ نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہوا. صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو. ہمیں ان کا ناموس ہے جاں سے پیارا، صحابہ پہ انگلی اٹھا کر تو دیکھو. میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میں انہی کا نعت خواں ہوں، میری گفتگو مدینہ. کہتے ہیں جس کو خوشبو ہم تم جہان والے، وہ چیز در حقیقت ہے آپ کا پسینہ.